قل، اللہ کہہ رہا ہے، لا املکو لنفسی ضرا ولا نفع الا ما شاء اللہ، آپ کہہ دیجئے املکو، ملکیت سے ہے یہ، ملکہ یملکو سے ہے، یعنی میرا کوئی اختیار نہیں ہے، میری کوئی ملکیت وہ جو ٹینجیبل تھنگس ہوتی ہیں اس کے اس میں۔ اب یہاں جو دوسری بات ہے تو اس میں کیا آتا ہے؟ اختیار، میرا اختیار نہیں ہے، لی نفسی، میرے ہی اوپر نہیں ہے، مجھے ہی نہیں معلوم کیا نقصان ہے، کیا فائدہ ہے، کب ہوگا، کب مجھ پر مصیبت آئے گی، کب مجھے اچھا ہی ملے، مجھے خود میرے متعلق نہیں معلوم ہے، اللہ ماشاء اللہ، مگر اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوگا، لکل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک ٹائم ہے۔ اب جو عذاب، یہ پچھلی آیت کو دیکھیے، عذاب کب آئے گا، عذاب لے آؤ، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی ان سے کہہ دو اللہ کو معلوم ہے، مجھے خود کل کیا ہوگا، میرا نقصان ہوگا یا نفع ہوگا، بھلائی ہوگی یا برائی ہوگی میرے ساتھ، وہ مجھے خود نہیں معلوم ہے، تو کل کی بات مجھے نہیں معلوم، لکلی امت اجل، ہر امت کے واسطے ایک اجل ہے، ایک فکس ٹائم ہے، تو وہ ٹائم پر آئے گا، جلدی کیا مچا رہے ہو، وہ ٹائم پر آئے گا۔ اذا جاء اجلهم فلا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون، اور جب وہ آئے گا اجل، وہ ٹائم آ جائے گا، عذاب برپا ہو جائے گا، یکایک ہوگا، عذاب کیسا ہوگا، یکایک ہوگا، کیسا آیا عذاب، میں آیا نہیں، اسے اچانک، کوئی ٹائم نہیں لگا، اچانک آتا ہے عذاب، یا محشر برپا ہوا تو بھی اچانک آتا ہے۔ اب یہ عذاب میں دو کیفیت ہیں، یا تو محشر برپا ہونا ہے، یا ایک انڈیویجول کیفیت ان لوگوں کو آنا ہے، یا جو بھی یہ ہوتی ہے گنہگار ہوتی ہیں وہ ان کے اوپر عذاب آتا ہے، یا نہیں تو روز محشر، روز محشر وہ بھی ایک ہولناکی کی بات ہے، وہ تو وہ کیسا آتا ہے، یوم محشر کیسا برپا ہوتا ہے وہ بھی لوگوں کو پتا نہیں چلتا، کوئی جاتا ہے سودے بازی کر رہا ہوتا ہے، دکاندار کپڑا کھولا ہوا ہوتا ہے دکھا رہا ہوتا ہے، وہ بند بھی نہیں کرنے پاتا کہ عذاب آ جاتا ہے، کوئی اونٹنی کا دودھ دھو رہا ہے اور وہ پی بھی نہیں پاتا، عذاب آ گیا، کوئی لقمہ منہ تک اٹھایا منہ تک لے بھی نہیں جا سکتا کہ وہ روز محشر برپا ہو جاتا ہے۔ تو ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ اس میں تو ٹائم نہیں لگے گا، اس کا ٹائم ہے، اجل ہے، اجل بولے تو فکسڈ پیریڈ، متعین مقررہ وقت، ہر چیز کا مقررہ وقت ہے، وہ وقت پر آئے گا۔ اذا جاء اجلهم فلا اب جب آ جاتا ہے اجلهم، ان کا اجل، یا تو انفرادی طور پر آدمی کا اجل، یا قوم کا اجل، یا محشر، وہ جب آ جاتا ہے اس کے ٹائم پر، فلا یستاخرون، یستاخرون اردو کا ورڈ ہے تاخیر، مؤخر کرنا، اب شادی مؤخر کر دو بھائی، حالات برابر نہیں، ڈیلے کرو، پوسٹ پون کرو، یستاخرون پوسٹ پون نہیں ہوگا، ساعت، ایک ساعت بھی، ایک گھڑی بھی پوسٹ پون نہیں ہوتا، ولا یستقدمون پری پون بھی نہیں ہوتا، آگے بھی نہیں کرتے پیچھے بھی نہیں کر سکتے، تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اے نبی، یہ جو متا حاصل ہوا تو پوچھ رہے ہیں کب آئے گا کب آئے گا، آپ کو تنگ کریں، کہہ دو کہ مجھے میری ہی کیفیت نہیں معلوم ہے، میری زندگی میں کیا کچھ ہونے والا ہے مجھے نہیں معلوم ہے، تو عذاب کب آئے گا مجھے کیا معلوم، اللہ کو معلوم ہے، جب آئے گا تو تمہاری حالت کیا ہوگی، اس کے واسطے پریپئر ہونا کہ نہیں، کب آئے گا کب آئے گا، ایگزام کب ہوتا ہے کب ہوتا ہے کب ہوتا ہے پوچھ لے کر رہنا کہ نہیں، ایگزام کی تیاری کرنا، بیوقوف اسٹوڈنٹ وہ ہے جو صرف اس کی گھڑی گنتی کرتا رہتا ہے، آنا ہے، ایگزام ہونا ہے، وہ تو ڈیفینیٹ ہے نا، تو تیاری شروع کرو۔ اب آگے کی آیت میں آ رہا ہے تیاری کیا کیے ہو تم، عذاب کب آتا ہے پوچھ رہی نا، اس کا توڑ کیا ہے تمہارے پاس، اس کا حل کیا ہے، اس کا سولوشن کیا تو بھی ہے کیا نہیں، کیا تو بھی تیار کر کو بیٹھیں گے تمہیں عذاب کو یہ کرنے کے واسطے، اوائڈ کرنے۔ تو یہاں کیا کہا گیا اس کے متعلق، اے نبی ان سے کہہ دو کہ میں تو خود اپنی ذات کے متعلق بھی کوئی نقصان نفع کا اختیار نہیں رکھتا، مجھے خود نہیں معلوم میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، نہ فائدہ پہنچانے کا نہ نقصان کا، مگر جتنا اللہ چاہے، اللہ جو چاہے وہ ہوتا ہے، ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے، چنانچہ جب اس کا وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ اس سے یہ کھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، نہ پیچھے ہوگا نہ آگے ہوگا، نہ تم پوسٹ پون کر سکتے ہو نہ پری پون کر سکتے ہو۔